اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء منعم علیہم، لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی معیت کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی ہی خوشی کی بات ہے، کتنی ہی اعلیٰ معیت ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمان محمدی امت محمدی آپ کا لباس اپنانے کے لیے تیار نہیں، آپ کی تجارت اپنانے کے لیے تیار نہیں، گھر میں آپ کی زندگی اپنانے کے لیے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار نہیں. غمی خوشی میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. اور اسی طرح دنیا کے معاملات میں سے 90% معاملات میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہاں پر سنت کیا ہے اور سنت کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے. آج انسان، معاف کیجئے گا اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگے، خوبصورت بننے کے لیے سنت کو بگاڑتے ہیں، شکلیں بگاڑتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے خوبصورت انسان ہیں. دنیا میں روئے زمین پر آپ جیسا خوبصورت بچہ، آپ جیسا خوبصورت نوجوان، آپ جیسا خوبصورت دلیل عمر دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے محبوب، تجھ سے زیادہ حسین آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا کہ آپ اپنی مرضی اور چاہت سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حسن یوسف تو مشہور ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے. قرآن کریم کے اندر موجود قطعن ایدیہم. لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارند کی تو تنہا داری. جو صفات انبیاء کے اندر انفرادی طور پر موجود تھیں، خلق، صبر اور حسن وغیرہ وغیرہ، حسن صوت، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات اپنے محبوب کے اندر جمع کر دی. سبحان اللہ. آفاق ہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. حضرت جبریل فرماتے میں نے دنیا میں شرق و غرب کو چھان مارا، تیرے جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس جیسے حسین شخص کو ہم چھوڑ کر حسن کے پیچھے ہم اگر اپنے آپ کو بگاڑیں، اپنے شکل بگاڑیں، اپنا لباس بگاڑیں،
تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا قصور ہے، ورنہ آپ کی شکل سب شکلوں سے خوبصورت، آپ کا لباس تمام قسم کے لباس سے خوبصورت، آپ کے اخلاق سب سے خوبصورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے میرے نزدیک محبوب اور قیامت میں سب سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ کہاں ہے آج مسلمانوں کے اخلاق؟ جس کو دیکھو گالی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، تکلیف دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، دل دکھانا، آج ہمارے اندر یہ صفات رہ گئی۔ حسن اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کسی بھی ادا سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کو خوشی پہنچے، کسی کی مدد ہو۔ ایک مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، ہسمکھ چہرے کے ساتھ کسی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، انسان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے دن بھر کا روزے دار رات بھر کا شب بیدار جیسا درجہ پاتا ہے۔ صرف اخلاق اچھے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس شخص جیسا درجہ پاتا ہے، ثواب پاتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور اس شخص جیسا ثواب پاتا ہے جو رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محبا، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کے اطراف میں اس کو گھر ملے گا جو تکبر اور ریا کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ اس کا مستحق ہے، یعنی اس کے پاس اسباب ہیں، مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، جو بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتا، میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں۔ وزعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان محقا، اور اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور فرمایا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جنت کے اعلیٰ درجات میں گھر کا ضامن ہوں اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے آپ کی اطاعت، لیکن جہاں بشارتیں ہیں، جہاں خوشخبریاں ہیں، وہاں وعیدیں بھی تو ہیں۔ جو کرے گا اس کے لیے یہ ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کے لیے پھر یہ ہوگا۔ آپ کی اطاعت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے تمام احکام ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، فرائض لاگو ہو جاتے ہیں، نواہی سے بچنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ فرمایا جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیں، اور اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آج اور ابھی سے آپ توبہ کر کے اٹھیں کہ ہم آئندہ اپنی زندگی کے بچے کچے دن، مہینے اور سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے، تب جا کر یہ کہنے سننے کا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ خالی تقریروں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے بھی، یہاں پر کوئی تشخیص نہیں، جس نے بھی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی مالدار ہو، ملینئر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، معصیت کی، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ جیسے اطاعت پر فقد فاز فوزا عظیما تھا نا، یہاں نافرمانی اور عصیان پر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ جن کے اندر آئے تھے، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، عصیان کا مرتکب ہوا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ آج جو ہم سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جی سنت ہی تو ہے، 12 ربیع الاول مناؤ لیکن یہ باتیں بھی سناؤ۔ اطاعت رسول زندگی کا خلاصہ ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کان کھول کے سنیں، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ اگلی آیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کرے کہ آپ سب قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے جتنے قریب آتے جائیں گے انشاءاللہ یہ بیرونی ہماری جتنی بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، عقیدے کی، اعمال کی، معاملات کی، دور ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے حدود کو پھلانگا، ان کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، فَإِنَّ لَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، مزید اس کے لیے توہین آمیز عذاب تیار ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کیا کر کے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی، 50 60 70 80 100 سال زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، برزخی ایام 1 دن 1000 سال کا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری یہ 100 سال زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اب ہمارے اوپر بات آتی ہے کہ ہم کیا بن کے جاتے ہیں۔ فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ تو کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کیا تھا اس مقصد سے ہٹ کر چلتے ہیں، ورنہ اللہ کا تو معاملہ سب کے لیے برابر ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر۔ تو اس سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا، قابل بن کے آتا، جنت کا مستحق بن کے آتا، آتے ہی جنت میں جاتا، اور نافرمان بن کے آیا تو آتے ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث سنائی ہیں، میری اپنی باتیں نہیں، اب خود دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں، اور اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہماری بقیہ زندگی، لوگ کچھ بھی کہیں، کوئی بھی تانے دیں، کسی طرح کے بھی الزامات لگائیں، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے بڑا سا بڑا فلسفی کوئی بھی فلسفہ لے کر آئے، داڑھی کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، پانچے نیچے کرنے کے حوالے سے، اوپر کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح بہت سی باتیں ہیں، ان کے سارے فلسفے انہیں مبارک ہوں۔ ہماری کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا